بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا۔ ان دونوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور ان کو بدصورت بنا کر زمین پر بھیج دیا، اور چھپکلی سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا ہے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ میرے دوستو، سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اماں ہوا کو پیدا کیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، کیونکہ ان کو بی بی ہوا کا ساتھ مل گیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں جنت میں کھاؤ پیو اور گھومو پھرو، لیکن خبردار درخت کے پاس مت جانا اور اس کا پھل ہرگز مت کھانا، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے، اور وہ دونوں جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پاؤں بھی تھے اور اس کے منہ سے بہت اچھی خوشبو بھی آیا کرتی تھی، اور مور اس وقت اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ جب وہ جنت میں تھا تو مور کے پاؤں بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ ایک دن جب یہ دونوں جنت سے باہر آ گئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو۔ اس پر ان دونوں نے کہا کہ ہم کو ڈر ہے کہ تم کو اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تم کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے ان دونوں کو اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہا کرتے تھے، اور پھر جنت میں اکٹھے رہا کرتے تھے ہم لوگ، اور مجھے بھی جنت میں لے چلو۔ مور نہ مانا، لیکن شیطان نے ان کو دائمی زندگی کے خواب دکھائے، جس پر سانپ مان گیا، اور سانپ نے شیطان کو بولا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور میں تم کو جنت میں لے جا کر اگل دوں گا، اس طرح تم کو کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ تو اس طرح سانپ نے شیطان کو منہ میں بٹھا کر جنت میں جا کر اگل دیا، اور شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم اور اماں ہوا سے ملاقات کی اور ان کو کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں اس پھل کو ابھی تک کیوں نہیں؟ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا پھل نہ کھانے اور اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس کو نہیں کھایا اور نہ ہی ہم کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اماں ہوا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں پھل کھانے سے اس لیے منع فرمایا ہے، کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم نہ مرنے والے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہنے لگو۔ حضرت اماں ہوا نے شیطان کی باتوں میں آ کر اس کا پھل کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھ گئے تو اماں ہوا نے ان کو بھی پھل کھانے پر مجبور کیا، اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ان دونوں نے وہ پھل کھایا، ان کا جنت کا لباس اتر گیا۔ تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میں نے تم کو اس کا پھل کھانے سے اور اس کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مانی اور اس درخت کا پھل کھایا اور اپنی جان پر ظلم کیا۔ تبھی حضرت آدم اور اماں ہوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر نازل فرما دیا، اور فرمایا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم دونوں زمین پر ہی رہو گے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مور کی خوبصورتی چھین لی، اور جس پیروں سے وہ شیطان کو اپنے ساتھ لایا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے پیروں کو اپنی خوبصورتی بھی چھین لی۔ اور جس سانپ نے ایسا کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سانپ کے پاؤں چھین لیے، اور اس کے منہ سے جو خوشبو آتی تھی وہ بھی چھین لی، اور اس میں زہر بھر دیا اور ان دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ پیارے دوستو، چھپکلی رینگنے والا جانور ہے اور گھروں میں اکثر پایا جاتا ہے۔ اس کی بہت سی اقسام ہیں، اس کی کچھ اقسام اتنی زہریلی ہیں اگر انسان کو وہ چھو جائیں تو انسان مر جاتا ہے،
اور اکثر گھر کی خواتین جس کمرے میں چھپکلی ہو اس کمرے میں سونا گوارا نہیں کرتی۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت مولا علی علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو مارا کرو، ان چھپکلیوں کو مارنا جائز ہے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکے مارا کرتی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو سبھی جانوروں نے آگ کو بجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ چھپکلی آگ کو پھونکے مارتی تھی۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مارنا جائز قرار دیا ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔